ناظرین، تیرے بن کے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ مرتسم جب ملک مختار کے گھر پر جاتا ہے تو وہاں پر ملک مختار کا بیٹا زبیر اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے۔ ایپیسوڈ میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ زبیر کی چلائی ہوئی گولی مرتسم کو لگتی ہے یا نہیں، لیکن ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ زبیر جب مرتسم کو گولی مارنے کی کوشش کرے گا تو بیچ میں مرتسم کا نوکر آ جائے گا۔ یہ لوگ صرف مرتسم کے نوکر نہیں ہیں بلکہ مرتسم کے گدی نشین ہونے کی وجہ سے مرتسم پہ اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور مرتسم کے سارے خادم اس کے بہت زیادہ وفادار ہیں جو اس کے لیے جان دینے اور جان لینے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ مرتسم کو بچانے کے لیے اس کا خادم اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا، اور جب زبیر گولی چلائے گا تو وہ بیچ میں آ جائے گا۔ مرتسم اپنے خادم کو زخمی دے کر بہت زیادہ غصے کی حالت میں آ جائے گا اور وہ زبیر پہ فائر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن مرتسم کے پستول میں سے میرب تو پہلے ہی گولیاں نکال چکی ہے، اس لیے مرتسم جب زبیر کو گولی مارنے کی کوشش کرے گا تو کوئی بھی گولی نہیں چلے گی۔ یہ چیز دیکھ کر ملک زبیر بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ مرتسم اس کے گھر میں تقریباً نہاتاں موجود ہے اور وہ چاہے تو مرتسم کو مار سکتا ہے۔ ملک زبیر ایک مرتبہ پھر سے مرتسم کو گولی مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار ملک زبیر کا باپ ملک مختار بیچ میں آ جائے گا۔ وہ ملک زبیر کے پستول کا رخ موڑ دے گا اور ایک مرتبہ پھر سے مرتسم کو گولی نہیں لگے گی۔ ملک مختار نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا اس طرح سے خون خرابہ کرے، پہلے ہی اس کے بیٹے نے بہت زیادہ گڑبڑ کر دی ہے۔ پہلے اس نے مرتسم کی بیوی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اس نے مرتسم کو خود جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اگر مرتسم جان سے مر جاتا تو ملک مختار کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے لیے اس کے بیٹے کو بچانا بہت ہی مشکل ہو جانا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ ڈانٹے گا اور وہاں سے جانے کے لیے کہہ دے گا۔ ملک زبیر کے جانے کے بعد ملک مختار مرتسم کو بھی وہاں سے جانے کے لیے کہے گا۔ مرتسم وہاں سے چلا جائے گا، لیکن وہ جانے سے پہلے ملک مختار کو یہ ضرور کہہ کے جائے گا کہ اگر اس کی بات کل شام تک پوری نہ کی گئی وہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مرتسم کی یہ دھمکی سن کر ملک مختار کی ہوائیاں اڑنے لگ جائیں گی۔ ملک مختار کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوقوفیوں کی وجہ سے کتنی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے۔ مرتسم اگر جرگہ بلاتا ہے تو بھی ملک مختار کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہونے والی ہے، اور دوسری طرف ملک مختار کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ وہ مرتسم کی بات مان لے اور عزت کے بدلے عزت دے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مرتسم اپنے خادم کو ہاسپٹل میں لے جائے گا، وہاں پر مرتسم کے ہاتھ پہ بھی اچھا خاصا خون لگا ہوا ہوگا۔ مرتسم کے ہاتھ پیر اور کپڑوں پر خون لگے ہونے کی وجہ سے مرتسم کے کچھ نوکر بھی یہی سمجھیں گے کہ مرتسم کو بھی گولی لگ گئی ہے، اور مرتسم کو گولی لگنے کی غلط اطلاع مرتسم کے ڈیرے پر بھی پہنچ جائے گی، اور میرب جب یہ ساری بات سنے گی تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور رونے دھونا شروع کر دے گی۔ میرب اپنے آپ کو قصوروار سمجھے گی کہ اس نے مرتسم کے پستول میں سے گولیاں نکال دی جس کی وجہ سے مرتسم کو گولی لگ گئی۔ حالانکہ میرب نے مرتسم کا پستول اس لیے خالی کیا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مرتسم کسی طرح کا بھی دنگا فساد نہ کرے۔ میرب مرتسم کی وجہ سے کافی پریشان ہوگی، اور جب مرتسم خیر و عافیت سے گھر واپس آئے گا تو اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، بھاگ کے اس کے گلے لگنے کی کوشش کرے گی، لیکن مرتسم اسے وہیں روک دے گا اور اسے یہ سوال کرے گا کہ اس کا پستول کس نے خالی کیا۔ میرب یہاں پر اس بات سے انکار نہیں کرے گی کہ مرتسم کے پستول میں سے گولیاں اس نے نکالی تھی، لیکن وہ مرتسم کو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرے گی کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، لیکن مرتسم میرب کی کوئی بھی صفائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور مرتسم میرب پہ بہت زیادہ غصہ کرے گا۔ وہ اسے کہے گا کہ اس کی وجہ سے ہی ایک انسان ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مرتسم کو پہلے ہی اس بات کا غصہ تھا کہ میرب اس کے منع کرنے کے باوجود بھی گاڑی میں نہیں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی، جس کی وجہ سے وہ اغوا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میرب کی اس حرکت کی وجہ سے مرتسم اور بھی زیادہ غصہ ہو جائے گا اور اس کو خود غرض کہہ کے وہاں سے چلا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔